وہ دونوں قرآنی آیات پڑھنے میں مگن تھے۔ آخر جلد ہی اسفند ایمبولینس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ دونوں کو ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ کیس ایمبولینس میں ہی گیا جبکہ عمر کیس کی بائک میں سوار ہو گیا۔ ان کا رخ بھی سینٹرل ہاسپٹل کی طرف تھا۔ سر اسفند نے جلد ہی مناہل کو ICU میں شفٹ کیا اور اپنے پروفیسر ڈاکٹر حسن کو کال کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فجر کے فوراً بعد آنے کا وعدہ کیا اور ٹھیک فجر کی اذانوں کے 1 گھنٹے بعد پروفیسر ڈاکٹر حسن اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر اسفند نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور ان سے مناہل کے کیس کو دیکھنے کی درخواست کی، جو پروفیسر ڈاکٹر حسن نے بنا تعمل قبول کر لی۔ حناوے کو جسمانی طور پر کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، اس لیے اسے روم میں ہی شفٹ کیا گیا۔ صبح ہوتے ہی کیس عمر کو ہسپتال میں ہی ٹھہرا کر گھر اطلاع دینے چلا گیا۔ انکل ضیاء اور نور بانو بیگم اکلوتی بیٹی حناوے کو ہسپتال کے بستر میں یوں بے سدھ پڑے دیکھ کر روئے چلے جا رہے تھے۔ قریب ہی صفیہ بیگم کیس کے کندھے پر سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے صدمے کے زیر اثر بیٹھی تھی، جبکہ کیس انہیں مسلسل دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر ابھی تک وہیں موجود تھا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر اسفند اور ڈاکٹر حسن ICU سے باہر نکلے۔ کیس فوراً آگے بڑھا۔ اسفند بھائی، میری بہن مناہل۔ کیس بیٹے مناہل ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن جو جسمانی تکالیف اس بہادر بچی نے اٹھائی اس کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ مناہل کے چہرے اور گردن پر کھرونچ کے نشان ہیں اور رخساروں یعنی گالوں کا گوشت غائب ہے، ایسے جیسے کسی نے بے دردی سے کانٹے یا کسی نوکیلی چیز سے نوچا ہو۔ کچھ دوائیوں اور روئی کی مدد سے اس کے چہرے کو بھر دیا ہے، لیکن دھیان رہے وہ پٹی نہیں ہٹانی جب تک نیا گوشت نہ بن جائے، بلکہ نیا گوشت اور ماंس بننے کے بعد وہ پٹی خود بخود اتر جائے گی۔ اور پریشان نہیں ہونا، والدہ کو بھی تسلی دو۔ آخر میں ڈاکٹر حسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سر۔ کیس نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ دراصل جو دوسری پیشنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ کیس نے ان سے پوچھا۔ جی بیٹا، بظاہر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن انہیں کوئی جسمانی ایذا نہیں پہنچی، لیکن ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے دعا کریں، ڈاکٹر حسن نے کہا اور ان سے دعا سلام لیتے ہسپتال سے چلے گئے۔ کیس، مناہل کو خون کی بوتل لگنی ہے جو کہ خوش قسمتی سے ہسپتال کے بلڈ بینک سے ارینج ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپ مناہل کو گھر لے جا سکو گے، ڈاکٹر اسفند نے کیس سے کہا۔ جی بھائی، بہتر، کیس نے کہا، اور پریشان نہیں ہونا، میں چیک اپ کے لیے آپ کے گھر آتا رہوں گا، ڈاکٹر اسفند نے دوستانہ انداز سے کہا۔ کیس انہیں مشکور کن نظروں سے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں حناوے کو ہوش آ گیا، لیکن وہ فی الحال کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی حالت تو بہتر ہے، لیکن اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو اب اس کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے وہ لب سیے ہسپتال کی چھت کو مسلسل گھور رہی تھی۔ اسے بھی شام تک گھر لے جانے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ صفیہ بیگم، کیس اور عمر باہر کوریڈور میں بنے بینچ پر بیٹھے تھے۔ مناہل اسپتال کے کمرے میں تھی، اسے خون کی بوتل لگی تھی جس کا دورانیہ 3 گھنٹے سیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسپتال کی میڈ موپ اٹھائے وہاں نمودار ہوئی، وہ اپنے آپ میں ہی مگن صفائی کرتی رہی۔ مناہل کے کمرے کی طرف بڑھی، ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اندر کمرے سے صفائی کرنے والی میڈ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ عمر اور کیس دونوں اندر کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، میڈ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں اور وہ خوف سے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ خون آشام لڑکی، خون آشام لڑکی، اب وہ میڈ چیختی ہوئی خون آشام لڑکی کہتی باہر کو بھاگ گئی۔ جبکہ کیس اور عمر نے دیکھا مناہل بے سدھ بیڈ پر لیٹی ہے۔ کیس آگے بڑھا، مناہل کے منہ اور اس کے ارد گرد پٹی لگے خون کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ عمر نے اس کی توجہ خالی بوتل کی طرف دلائی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا، جبکہ اس بوتل کو ختم ہونے میں ابھی 2.5 گھنٹے درکار تھے۔ وہ میڈ جھوٹ بک رہی ہے، کیس نے جذباتی انداز سے غصے میں کہا۔ عمر چپ رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کیس کو فی الحال سمجھانا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر اسفند بھی آ گئے اور دیگر نرسز بھی روم کے باہر اکٹھی ہو چکی تھی جنہوں نے کچھ دیر پہلے میڈ کی چیخیں سنی تھیں۔ مناہل پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ پل سوچتے رہے اور مناہل کو گھر لے جانے کی ہدایت کی۔ کیس، مناہل کو گھر لے جاؤ، میں شام میں سر حسن کے ساتھ آؤں گا، ڈاکٹر اسفند نے کیس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مناہل کو اس کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حناوے بھی گھر آ چکی تھی، اب وہ قدرے بہتر تھی، لیکن زبان سے ابھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ عصر کے کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا۔ کیس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ڈاکٹر حسن اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر اسفند کھڑے تھے اور عمر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ کیس نے فوراً ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، انہیں بٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے اور دیگر لوازمات سے سجی ٹرالی گھسیٹتے اندر داخل ہوا۔ بیٹا، ہم آپ کے مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے فرض کی خاطر آئے ہیں، اور جہاں بات فرض کی آ جائے وہاں ان تکلفات کی کیا گنجائش، حسن صاحب نے نرمی سے کہا۔ میری گزارش ہے کہ آپ قبول کریں، کیس نے کہا۔ بالکل، ہم قبول کرتے ہیں، ڈاکٹر حسن نے خوش دلی سے کہا اور آگے بڑھ کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں تو کیس بیٹے، اس رات کا واقعہ پھر سے سننا چاہوں گا، حسن صاحب نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیس نے اس رات کا تمام واقعہ بیان کر دیا۔ تو یہ اس کالی کے مندر سے شروع ہوا سب۔ میں کالی کے مندر کے حوالے سے کئی واقعات سن چکا ہوں۔ شیطانیت اپنے عروج پر پہنچ چکی، انہیں قابو نہ کیا گیا تو ان کا یہی عروج انسانیت کے لیے زوال بن جائے گا، حسن صاحب نے پرسوچ انداز سے کہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، حناوے کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں ہوا جو مناہل کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر اسفند نے کہا۔ حناوے بولے گی اور سب بتائے گی انشاءاللہ، ڈاکٹر حسن نے کہا۔ کیس بیٹا، آج کے اسپتال والے واقعے کے بعد مجھے شک ہے کہ شیطانی اثرات مناہل پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اپنے اس شک کو جانچنے کے لیے مجھے مناہل کو دیکھنا ہوگا۔ میں کوئی مرشد اور ولی اللہ تو نہیں ہوں، لیکن کچھ بابرکت علوم کو جانتا ہوں جس کی مدد سے ہم جان لیں گے۔ آپ مجھے کالا دھاگا اور گہری سبز رنگ کی مرچیں لا دیں۔ کیس نے فوراً دونوں چیزیں ڈاکٹر حسن کے سپرد کی۔ کیس، انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے بھی لے آؤ۔
آپ ڈاکٹر حسن قیس اور صفیہ بیگم مناہل کے کمرے میں تھے جبکہ عمر اور اسفند کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر حسن نے دھاگے کو 9 میٹر تک کاٹا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگے۔ میں اس دھاگے کا ایک سرا مناہل کے بائیں پاؤں سے باندھوں گا جبکہ باقی کا دھاگا دوسرے سرے تک فرش پر ہی رہے گا۔ مناہل پر جتنے بھی اثرات ہوئے دھاگا اتنا ہی جل کر کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر مناہل بیٹی پر اثرات ہوئے تو 9 میٹر دھاگا جل کر 7 میٹر ہو جائے گا، اور اگر زیادہ اثرات ہوئے تو یہ دھاگا 6 میٹر کا ہو جائے گا، بس اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا، اور اگر دھاگا 9 میٹر ہی رہا تو سمجھو کوئی اثرات نہیں ہے۔ حسن صاحب نے کہا اور قیس کو ہدایت کی کہ مناہل کے بائیں پیر کے انگوٹھے میں دھاگا باندھ دو۔ قیس نے دھاگا باندھ دیا۔ حسن صاحب نے منہ میں کچھ پڑا اور دھاگے کی سمت پھونک دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ کافی دیر وہ کھڑے رہے لیکن دھاگا نہیں جلا۔ جیسے ہی حسن صاحب دھاگے کو پکڑنے کے لیے جھکے، دھاگا ایک چنگاری کی مانند جلنے لگا۔ حسن صاحب اچھل کر پیچھے ہوئے، دھاگا دھیرے دھیرے جلتا جلتا 7 میٹر تک پہنچا اور پھر جلتے جلتے 6 میٹر تک پہنچا، لیکن وہ چنگاری 6 میٹر تک پہنچ کر بھی نہیں رکی۔ اب دھاگا جلتا ہوا مناہل کے انگوٹھے تک پہنچ گیا، اور جیسے ہی سارا دھاگا جل گیا چنگاری بجھ کر غائب ہو گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، حسن صاحب نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بھی لب کھولے اس دھاگے کو جلتا دیکھ رہے تھے۔ مناہل کے گالوں پر روئی تھی لیکن اس کے ہونٹوں سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مسکرا رہی ہو۔ ہاں بالکل سیاہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ مناہل کے ہونٹ سیاہ تو نہیں تھے لیکن وہ سیاہ ہونٹ اس وقت مناہل کے ہی تھے۔ حسن صاحب نے ایک نظر دیکھا اور قیس کی طرف مڑے۔ قیس بیٹے اب اس انگیٹھی اور سبز مرچوں کی ضرورت نہیں رہی، جو معلوم کرنا تھا اب وہ بہت شدت سے معلوم ہو چکا ہے۔ چلو فوراً کمرے سے باہر چلتے ہیں اور والدہ کا ہاتھ تھام کر انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ، حسن صاحب نے کہا، اور فوراً کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا اور اسے ہاتھ میں پکڑی تسبیح سے باندھ دیا۔ سب لوگ ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس بار حناوے کے بابا انکل ضیاء بھی موجود تھے، جو ابھی ابھی مناہل کی حالت کے متعلق پوچھنے آئے تھے۔ بیٹا اثرات کی ایک حد ہوتی ہے جسے ہم اپنے علم سے جانچتے ہیں، لیکن افسوس کہ مناہل پر ہوئے اثرات کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا سوائے اس کے کہ اتنا کہہ کر وہ کچھ پل رکے اور پھر گویا ہوئے اور ایک گہری سانس لے کر پھر سے بولے کہ بچی سخت عذاب جھیل رہی ہے اور بہت مصیبت میں ہے، اور یہ بھی کہ اگر جلد کوئی سدباب نہ کیا گیا تو مناہل مر جائے گی اور دفنانے کے لیے آپ کو اس کا وجود تک نہیں ملے گا۔ قیس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جسے وہ کب سے روکے بیٹھے تھا۔ سر مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے صلاح دیں، مجھ سے میری جان لے لیں لیکن میری بہن کو بچا لیں پلیز۔ سر خدا کا واسطہ، قیس ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اچانک عجیب سے غرانے کی آواز آئی۔ آواز مناہل کے کمرے سے آ رہی تھی جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عجیب سی غراہٹ کے ساتھ اب کوئی بول بھی رہا تھا۔ آواز نہ تو کسی مرد کی معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی عورت کی، بلکہ انتہائی عجیب آواز میں کوئی زور زور سے بول رہا تھا۔ اوئے منحوسوں دروازہ کھولو۔ اوئے آواز سرگوشی کی مانند تھی جیسے کوئی تیز تیز سانس لیتے ہوئے بول رہا ہو۔ قیس بیٹا اس کے لیے خون کا انتظام کرو ورنہ یہ دروازہ توڑ دے گی اور اسے روکنا ہم سب کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ قیس نے حیرت سے حسن صاحب کی طرف دیکھا۔ مناہل کے لیے خون؟ قیس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حسن صاحب نے افسردگی سے اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسپتال کے بلڈ بینک سے ایک بوتل خون کی مل جائے گی، میں ارینج کرتا ہوں، سر اسفند نے کہا اور ینگ ڈاکٹر علی کو فون کر کے فوراً خون کی بوتل درج ذیل پتہ پر پہنچانے کا کہا۔ ابھی وہ سب علی کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ کھٹ سے دروازہ کھلنے کی اور تسبیح کے دانوں کے ٹوٹ کے گرنے کی آواز آئی۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، زندگی کی امنگ باقی ہے۔